الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ محترم مولانا محمد رفیق قاسمی صاحب، سیکریٹری اسلامی معاشرہ جماعت اسلامی ہند، محترم مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب، میرے سامنے تشریف فرما علماء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے تصور عبادت میں مسجد کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ جب ہم لفظ عبادت بولتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں عبادت کے تعلق سے۔ اس میں روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، کمزوروں کے کام آنا ہے، یہ سب عبادات میں شامل ہے۔ بلکہ مومن کی پوری زندگی عبادت ہوتی ہے، پوری زندگی اللہ کے وقف ہوتی ہے۔ بظاہر بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ یہ دنیاوی کام ہے، لیکن وہ عین عبادت ہوتا ہے۔ نکاح کی محفل بظاہر معلوم ہوتی کہ دنیا داری کا کام ہے، لیکن نکاح کی محفل بھی ایک دینی اجتماع ہوتا ہے۔ تو عبادات کا جو تصور اسلام ہے بہت وسیع ہے، جو گھر کی زندگی سے لے کر اور پوری زندگی پر محیط ہے۔ لیکن عبادات میں سب سے اہم مقام نماز کو حاصل ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میں بھی مسجد جو ہے اس کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مسجد، وہ مقام جہاں پر مسجد قائم ہوتی ہے، بنی ہوتی ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پاکیزہ جگہ ہوتی ہے وہ۔ اور مسجد میں بھی نماز میں بھی اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے عمل، وہ سجدے کی کیفیت ہے۔ جب آدمی رکوع کرتا ہے وہ بھی اللہ کو پسند ہے، کھڑا ہوتا ہے وہ بھی ہے، اللہ کی قرآن کی آیات پڑھتا ہے وہ بھی، لیکن جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ سب سے زیادہ وہ کیفیت اللہ کو پسند ہے کہ وہ عملاً اللہ کو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پوری طرح سرنڈر کرتا ہے، پورے وجود کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ تو یہ ادا اور یہ جگہ سجدے کا وہ مقام اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے مسجد کی بھی بہت اہمیت ہے۔ مسجد کا لفظ سجدہ سے نکلا ہے، اس کے لفظی معنی ہیں خشوع خضوع کے ساتھ سر جھکانا، عبادت کی نیت سے سر کو زمین پر ٹکا دینا۔ لہذا مسجد کے لفظی معنی ہوئے کہ وہ جگہ جہاں سجدہ کرنے کی جگہ ہو، اس لیے اس کو مسجد کہا گیا ہے۔ اصطلاحی معنوں میں جب لفظ ہم مسجد بولتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص کو، ایک مومن بندے کو بلا روک ٹوک ایسی جگہ جانے آنے کی جہاں پر وہ سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کی پوری اجازت ہو۔ قرآن کریم میں مسجد کے الفاظ کا تذکرہ 28 بار تقریباً آیا ہے، 28 بار آیا ہے۔ اس لیے بہت اہم جگہ ہے ایک مومن کی زندگی میں، مسجد جو ہے بہت اہم ہے، وہاں اللہ کے سامنے وہ جھکتا ہے۔ اسلام پر اگر آپ غور کریں، اسلام ایک پوری تحریک ہے اور مختلف مراحل سے گزر کر یہاں اسلام پہنچا ہے، تو اس میں 3 واقعات بہت اہم ہیں۔ ایک واقعہ تو وہ ہے کہ جب غار حرا میں وحی کا آغاز ہوا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ غار حرا میں جو وحی کا آغاز ہوا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن عطا کیا، اور صرف یہی نہیں ہوا کہ قرآن عطا کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی نظام کو جاگسل جدوجہد کے بعد نافذ کیا۔ یہ ایک پوری، اگر آپ دیکھیں اس کو، تو ایک بڑا کام دنیا کے لیے، ایک بڑا واقعہ ہے یہ۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ حضرات علماء اکرام ہیں، اس کی تفصیلات سے واقف ہیں۔ ایک دوسرا بڑا واقعہ جو ہوا ہے وہ ہجرت ہوئی، لیکن ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے سب سے پہلے کام کیا کہ بلکہ ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول نے مسجد قباء جو بنی ہے اللہ کے رسول کی ہدایت پر
बड़ा काम और पहला काम मस्जिद की तामीर था। और मस्जिद अल्लाह के रसूल सल्लम के नज़दीक इतनी अहम थी कि ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लम ने ईंटें उठाई हैं, गारा किया है और उसको ख़ुद बनवाया है। मस्जिद नबवी में अल्लाह ताला ने ख़ुद अमलन मस्जिद की तामीर की है। और मस्जिद की तामीर बहुत, देखिए कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं, कुछ अल्लाह के रसूल का अमल ऐसा होता है जो ता क़यामत एक आइडियल की रहता है, उसकी एक आइडियल हैसियत होती है। मसलन मस्जिद को आपने ऐसे किसी से ज़मीन नहीं ले ली, बल्कि उसको ख़रीदा। दो यतीम बच्चों की थी, सहल और सुहैल की, उसको बाकायदा मिला है और उसको ख़रीदा गया। इससे ये मालूम होता है कि मस्जिद की जगह को ख़रीदा जाए और जायज़ तरीके से मस्जिद बनाई जाए। मिलता है तारीख़ की किताबों में 10 सोने के दीनार से वो मस्जिद ख़रीदी गई थी, सोने के 10 दीनार के एवज़ में वो ख़रीदी गई थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने मस्जिद की तामीर की और हिजरत के पहले मस्जिद क़ुबा बनी और आपके बाद मस्जिद, उसके बाद फिर कबाइल की भी अलग अलग मसाजिद थी। तारीख़ की किताबों में मिलता है कि उस वक्त 9 मसाजिद की तामीर हुई थी। जो दूर दराज जो लोग कबाइल रहते थे उन्होंने भी अपनी छोटी छोटी मसाजिद बना ली थी। मस्जिद का जब तज़किरा है तो एक बात का और तज़किरा है कि मस्जिद के बग़ैर इस्लाम का तसव्वुर नहीं कर सकते, ना इस्लाम के कि जो सिस्टम, जो इस्लाम का जो निज़ाम है उसमें आगे तफसीलात आएगी कि जब इस्लामी निज़ाम कायम होता है तो मस्जिद की क्या रोल होता है। और मेरा उन्वान भी ये है कि मस्जिद है मुसलमानों के लिए इज्तिमाई तालीम और तरबियत का मरकज़ होता है। उसकी तफसील इंशाल्लाह बाद में आएगी। अब इसकी अहमियत इस कदर है कि आप देखें कि जो मुनाफिकीन थे उस वक्त, तो अब्दुल्ला बिन उबई और उनके साथी, उन्होंने भी जब इस्लाम का रंग में कोई काम करना चाहे तो मस्जिद ज़रार तक तामीर की थी कि मस्जिद के ज़रिए ही वो आगे बढ़ेंगे। तो इस्लाम में मस्जिद की इतनी अहमियत हासिल है। अब अलबत्ता मस्जिद का जो तसव्वुर इस्लाम में था धीरे धीरे वो मादूम पड़ता गया और मस्जिद की जो अहम रोल था वो धीरे धीरे हमारी नज़रों से ओझल होता हुआ चला गया। आज भी हम आज का ज़माने में आज का अलमिया ये है कि मस्जिद को भी हम उसी तरह से समझते हैं जैसे दूसरी कौमें अपने, दूसरे मज़ाहिब के लोग अपने इबादत गाहों को समझते हैं। जैसे चर्च है या गुरुद्वारा है, जैसे वो इबादत हम भी इबादत समझते हैं। उसका क्या रोल होना चाहिए उस पर बहुत कम हमारी तवज्जो होती है। हालांकि मस्जिद की जो हमागिरी और जामियत है और उसको मुस्तहकम करने के जो बुनियादी चीज़ें हैं उन पर हमारी कम तवज्जो जाती है। इसीलिए आप देखें कि अकबर इलाहाबादी ने एक वक्त ऐसा, अब तो मस्जिदें नौजवानों से भी भरी रहती हैं, एक वक्त अभी गुजरा है 30-40 साल पहले कि मस्जिदों में बूढ़े कमज़ोर लोग ही आते थे और नौजवान वहाँ नज़र नहीं आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी जमातों ने और तंजीमों ने कोशिश की और मसाजिद भरी नज़र आती हैं। लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा था, अकबर इलाहाबादी ने बड़ा तंज़ किया था कि कौंसिल में बहुत सैयद, मस्जिद में फ़कत जुम्मन। कुछ बूढ़े चंद लोग जाते थे मस्जिद में और मस्जिद की वो अहमियत हमारे माशरे में नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो धीरे धीरे बदल रही। अब हमें ये देखना होगा कि इस्लामी ज़िंदगी में मस्जिद का क्या किरदार है। मस्जिद का किरदार को इस पर हमें गौर, इस वक्त हमें इसी पर गौर करेंगे। इस्लाम में जहाँ मस्जिद होती थी पहले, वहाँ मदरसा ज़रूर होता था। तो गोया मस्जिद का ताल्लुक़ इल्म के साथ जुड़ा हुआ था। और अभी देखें बहुत सारी जगहों पर मस्जिद के साथ एक मदरसा ज़रूर होता है, इल्म वहीं से फूटता है, वहीं से उसकी रोशनी होती है। गोया तालीम का मरकज़ मस्जिद है। और आप बहुत फितरी अंदाज में है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, कोई बड़ा मदरसा नहीं था, लेकिन मस्जिद के इमाम साहब बुनियादी तालीमात जो दीन की थी, बल्कि उर्दू अरबी की बहुत बुनियादी चीज़ें उनसे हमने सीख ली, पढ़ ली। बहुत फितरी अंदाज में वो लोगों को पढ़ाते थे। अभी आगे इस पर तज़किरा आएगा कि मस्जिद को अगर आप तालीम और तरबियत का मरकज़ बनाना चाहते हैं तो अइम्मा की बड़ी अहमियत है। अइम्मा पर इंशाल्लाह आगे हम गुफ्तगू आपके सामने पेश करेंगे कि अइम्मा का क्या रोल होता है। अगर अइम्मा सही और इमाम जो इमाम मस्जिद अगर सही किरदार अदा करे तो वो चीज़ें हासिल हो सकती हैं, उसकी आएगी। तो मस्जिद फितरी अंदाज में तालीम और तरबियत का मरकज़ होता है। ऐसा नहीं कोई मदरसा बनाना है जाना चाहिए, लेकिन फितरी अंदाज में दीन की तालीम जैसे वहाँ से फूटती है, चश्मा है वो दीन की तालीम, वहाँ से नमाज के पहले, नमाज के बाद, मुख्तलिफ
اور تعلیم کا ایک ہی سورس نہیں ہوتا کہ کتابیں پڑھی جائیں، تعلیم کا صحبت بھی ہوتا ہے، بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، علم والوں کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو ائمہ حضرات کے پاس پہلے لوگ بیٹھتے تھے اور ان سے رجوع بھی کرتے تھے۔ تو دور اول میں دیکھیں مسجد صفہ کہاں تھا؟ مسجد کے کونے میں تھا اور وہیں سے تعلیم حاصل کی جاتی تھی۔ تو عام طور سے لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے اور وہاں خاص طرح کی عبادت نہیں، نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر اسلام کے نظام میں دیکھیں گے تو ایسا نہیں تھا، بلکہ مسجد جو ہے وہ اصلاً امت کا مرکز ہوتا ہے اور وہاں اس کا ایک سیاسی کردار بھی ہوتا ہے، سیاسی کردار بھی ہوتا ہے اور مذہبی کردار بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے وسلم کے زمانے میں بہت سے اہم اعلانات، جنگوں کے اعلانات، سیاسی اعلانات، منصوبہ بندیاں سب مسجد میں طے ہوتی تھی اور وہیں سے اعلانات ہوتے تھے کہ اب یہاں جا رہے ہیں، ادھر جا، تو پورا ایسا لگتا ہے کہ دینی اور سیاسی دونوں طور پر مسجد کو استعمال ہوتا تھا۔ پھر یہی نہیں ہے، 400 ہجری تک مسجد کا یہ کردار رہا ہے۔ مسجد کے اندر ہی یہ سب چیزیں ہوا کرتی تھیں، مسجد میں ہی عدالت ہوتی تھی، کوئی آتا آدمی تھا تو وہیں پر فیصلے ہوتے تھے، کچہری کا رول بھی مسجد ادا کرتی تھی۔ اللہ کے زمانے میں بھی کسی کو کوئی دقت ہوتی تو فیصلے وہیں اللہ کے رسول فرماتے، اور اب بہت دنوں تک یہ رائج رہا کہ وہیں ائمہ حضرات یا خلفاء جو وہاں، اور بڑے بڑے خلفاء مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کوئی بہت بڑا آدمی جب مسجد میں جاتا ہے تو بہت سارے، یعنی وقت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ اور اہم آدمی اگر مسجد میں جاتا ہے تو مسجد کے انتظامات، وہاں کا ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ تو عدالت بھی وہیں ہوتی تھی، معاشرے کی اور بہت ساری ضرورتیں بھی مسجد میں پوری ہوتی تھی، نکاح کی محفل مسجد میں ہوتی تھی۔ آپ کو معلوم دور اول میں جب کسی کوئی نکاح ہوتا تو ایک اعلان ہو جاتا تھا، مسجد نبوی میں لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے اور وہیں نکاح بھی ہو جاتا تھا، اہم فیصلوں کا اعلان وہیں ہوتا تھا، مشاورت وہیں ہوتی تھی، مشورے کا عمل جو ہے سب کو بلا لیا گیا اور وہیں مرکز، وہیں پر سب کچھ ہوتا تھا۔ تو اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز آپ دیکھیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن مسجد کا کردار کیا تھا۔ اس وقت میں ہوٹل نہیں ہوا کرتے تھے، آج بھی اگر ہوٹل ہے تو لوگوں کے اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں، مسافروں کے لیے استعمال ہوتی تھی، کوئی باہر سے آدمی آیا مسافر وہی ٹھہرا، اس کو کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے، کوئی مسافر آتا تھا اس کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا یہ کہاں ٹھہرے گا، مسجد ہوتی تھی، وہیں لوگ کھانا کھلا دیتے تھے، اور کوئی اجنبی اگر گاؤں میں آدمی آ جاتا تھا تو کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی اس کو آدمی کھانا پہنچا دیتا تھا اور مسجد میں سو جاتا تھا۔ تو مسافروں کے لیے جائے پناہ تھی وہ۔ آج مسجدوں میں ہمارے ہاں تالے لگتے ہیں، اس کی اور بہت ساری وجوہات ہیں کیوں لگنے لگے ہیں۔ اموال غنیمت مسجد میں آ کے پہلے جمع کیے جاتے تھے، تو وہ بھی ایک اس کا رول ہے۔ پریشان حال لوگوں کا سب سے بڑا سہارا مسجد ہوتی ہے، بھوکا آدمی آیا، ضرورت مند آیا، آج بھی دیکھیں مسجد میں لوگ اعلانات کرتے ہیں ہماری یہ ضرورت ہے۔ تو اسلامی زندگی میں آپ دیکھیں تو کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے مسجد، پریشان حال، غریب لوگوں کو، تنگ حال لوگوں کے لوگ۔ اللہ کے رسول زمانے بھی لوگ نماز کے وقت میں پہنچتے تھے اور اپنی ضرورتیں وہاں بیان کرتے تھے، آج بھی لوگ آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اور آج بھی لوگ ان کو لیتے دیتے ہیں اور لوگوں کو بڑی توقعات رہتی ہیں۔ مسجد نبوی کا رول تو یہاں تک کہ شفا خانہ بھی وہی تھا، وہیں پر مرہم پٹی بھی ہوتی تھی، اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ وہیں پر مشقیں بھی ہوتی جنگیں کی، دوڑ بھی ہوتی تھی، اور وہیں سے سب چیزیں ڈائریکٹ کی جاتی تھیں۔ یہ مسجدیں جو تھیں وہ ہماری ثقافت کا بھی مرکز ہوا کرتی تھیں۔ آیا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے جو اشعار تھے مسجد میں سنے جاتے تھے، ممبر پر بیٹھ کے اللہ کے رسول سنتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے دھیرے دھیرے دیکھیں سکڑتا جا رہا ہے مسجد کا کردار، اس کو ہمیں کرنا ہے۔ انسانی حقوق کی جو مسائل تھے وہاں وہ بھی حل ہوتے تھے، تو یہ سب چیزیں مسجد سے ہوا کرتی تھی، آج بھی اس کی بہت ضرورت ہے۔ آپ کسی محلے میں رہتے ہیں، ایک ضرورت آدمی کہیں جا کے اجنبی رہتا ہے تو ایک بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا کوئی جان پہچان والا نہیں ہوتا ہے، جاننے والا، اور آدمی کی ضرورت یہ ہے کہ وہ معاشرے میں گھل مل کر رہنا چاہیے، اس کی ضرورت ہوتی ہے بنیادی، یہی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ اس کو کھانے پینے کی یا کوئی مسئلہ پیدا ہو، بلکہ انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے، وہ سماجی حیوان ہے، وہ دوسروں سے مل کر اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، کچھ دوستوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو سب سے بڑا عوام سے جو رابطہ ہے لوگوں سے، سب سے بڑا مسجد میں ہوتا ہے۔ آپ مسجد میں جانے لگے
لوگ پھر آپ کو پہچاننے لگیں گے، پھر آپ کا ایک سوشل سرکل وہیں بنتا ہے. تو آدمی کی جو روحانی ضرورتیں ہیں، مادی ضرورتیں ہیں، وہ بھی وہاں پوری ہوتی ہیں کہ ایک سوشل سرکل بنتا ہے. پھر جو لوگ مسجد میں برابر جاتے ہیں، اور دیکھیں خلفاء کو بھی اور جو حکمراں ہوتے ہیں ان کو بھی کہا گیا تھا مسجد میں، بلکہ وہ نماز پڑھاتے تھے. اب وہ زمانہ ختم ہو گیا، انہوں نے خلیفہ ہی نماز پڑھاتا تھا اور معاشرے کا بڑا آدمی نماز پڑھاتا تھا. اور آپ کو امام کی جو خوبیاں ہیں اس میں ایک بڑی بھی ہے، بہت ساری خوبیاں، علم ہو، یہ ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، وہ حیثیت والا آدمی ہو. اب تو معلوم ہے کہ وہ ایسے آدمی سے ہی امامت کروائی جاتی تھی. تو اچھا وہ اگر آدمی آتا تو عوام کے حالات سے باخبر رہتا تھا. آج کے حکمراں کو دیکھیں، کوئی بڑے بڑے قلعوں میں یا بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، ان کو عوام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے. اور اگر کوئی بات آتی بھی ہے، اب آج کل اس کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا، تو اس پر بہت زیادہ توجہ نہیں ہوتی. اپنی آنکھوں سے کوئی چیز اگر دیکھتا ہے آدمی، اس کی الگ ہی بات ہوتی ہے. آج کے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی کہ خبریں بہت آ گئی ہیں، انفارمیشن جو بہت زیادہ ہو گئی ہے. آج کا جو بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ پہلے کہتے تھے انفارمیشن نہیں ہوتی تھا، آج انفارمیشن زیادہ ہو گئی ہے. تو زیادہ انفارمیشن میں آدمی فوکس نہیں کر پاتے، کس بات پہ توجہ دی جائے، اتنی انفارمیشن ہو گئی. تو اس کو انفارمیشن ایکسپلوژن کا زمانہ لوگ کہتے ہیں آج کے زمانے میں. تو بڑا حاکم بھی مسجد میں آتا تھا، ایک انقلابی کردار بھی تھا. وہاں مسجد میں ہی بڑے بڑے فیصلے بھی ہوتے تھے. میں نے پہلے عرض کیا معاشی پہلو بھی تھا، کوئی بھوکا شخص آیا اور یا اس کی کوئی ضرورت ہے تو وہ بھی مسجد میں پوری ہوتی تھی. فنڈ اور چندہ بھی وہیں جمع ہوتا تھا اور مسجد میں ہی یہ سارے کام ہوا کرتے تھے. لیکن یہ کردار ادا کرنے کے لیے میں نے جیسے شروع میں تذکرہ کیا کہ ائمہ کا بہت اہم کردار ہے. مسجد کا یہ رول پلے کرنے کے لیے کہ ہماری سماجی، سیاسی اور دینی، روحانی اور تربیتی تمام ہماری ضرورتوں کو پورا کے لیے، اس لیے ائمہ کا کردار بہت ہے. ائمہ کے کردار کے لیے مسجد کے اس کردار کی ائمہ کی بہت اہمیت ہے. امام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اصل امام جو ہے قائد اور رہنما ہوتا ہے، معاشرے کی رہنمائی کا کام کرتا ہے. یہ حیثیت اور یہ پوزیشن امام کی اگر بحال ہو جائے تو آج بھی مساجد وہ رول پلے کر سکتی ہیں. وہ رہبر ہوتا ہے اور اس کو اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤں پر اس کی نظر ہوتی ہے. ایسا آدمی ہی امام بن سکتا ہے. تو اس کا یہ قائدانہ اور رہنمایانہ رول جب تک نہیں ہوگا، مساجد سے وہ فائدہ. آج بھی دیکھیے کسی مسجد میں بہت اگر علم اور تقویٰ کے لحاظ سے اور قائدانہ رول ادا ہوتا ہے تو مسجد میں بہت سارے خیر کے پہلو آج مسجد میں سامنے آتے ہیں. لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ وہ امام مسجد کو بہت اونچا مقام حاصل ہے، اور ایسے ہی شخص کو امام بنانے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اس کردار کو ادا کر سکے. تو امام کی خوبی کیا ہونی چاہیے؟ آپ جب مسجد کا وہ کردار چاہتے ہیں تو امام کی کچھ خوبیاں، ان خوبیوں کو سامنے رکھ کے ہی اس کا تقرر ہونا چاہیے. ہم نے بہت مسجدوں میں دیکھا طلبہ بیچارے ابھی ٹھیک سے مونچھیں بھی اس کی نہیں آئی، ریخ بھی نہیں، اور اس کو امام بناتے ہیں. وہ صرف قرآن پڑھ لیتا ہے، وہ ٹیپ ریکارڈ تھوڑی ہے بھائی، اس کا ایک پورا کردار ہوتا ہے. لیکن ہم ایسے لوگوں کو مسجد کا امام بناتے ہیں. ابھی ایک مسجد میں مراد آباد میں گئے، ایک مسجد میں نماز پڑھی، زیادہ اس بچے کی عمر جو نماز پڑھ رہا تھا 17-18 سال کی ہوگی، 19 سال کی ہوگی، اور وہ ہمارا امام تھا کیونکہ قرآن پڑھ سکتا تھا. لیکن وہ ظاہر سی بات وہ اس کی حیثیت نہیں ہو سکتی. تو اب اس کی خصوصیات یہ ہوں کہ اس کا امام کو سب سے پہلے اپنے مقام کا احساس اور شعور ہونے کی ضرورت ہے. میں کیا ہوں؟ اس لیے ائمہ حضرات بعض سے غلطیاں اسی طرح ہوتی ہیں. اگر ان کو یہ معلوم ہو کہ میری حیثیت یہ ہے، میں امام ہوں یہاں کا، ٹھیک ہے. ویسے ہر شخص کو بھی اپنے بارے میں خود شناسی جو ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کسی دانا کا قول ہے کہ دو ہی چیزیں زندگی میں بڑی اہم ہیں، خود شناسی اور خدا شناسی. اگر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے اور خدا کو ٹھیک سے سمجھتا ہے، خدا کا معرفت ہے، اس کی اللہ کی معرفت ہے، یہ دو چیزیں بہت اہمیت ہیں. تو اس کو بات معلوم ہو کہ میں امام ہوں، اور اس کو سامنے رکھ کر پھر علم جو ہے، علم کے مطلب سب سے بڑا ہو، وہ علم سب سے زیادہ علم رکھتا ہو وہی امام ہو سکتا ہے. تقویٰ کے لحاظ سے، تقویٰ پرہیزگاری اور نیکی کے لحاظ سے بھی وہ لوگوں سے فائق ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ برابر نہیں، ان سے بڑھا ہوا ہو، ایسے شخص کو ہی ہو. اس کے اندر وسیع النظری اور وسیع القلبی ہو، یہ جو اور مثبت سوچ ہو تو، اور وہ فروعی اختلافات میں بہت نہ پڑے. دیکھیں امام جب کوئی بڑا رہنما ہوتا ہے تو وہ فروعی اختلافات میں جہاں وہ بھی اس میں ہو گیا تو کوئی بڑا کردار ادا نہیں کر سکتا. تو وسیع النظر ہو، وسیع القلب ہو، اور مثبت سوچ ہو اس کی. یہ جو منفیت ہے انسان کو بہت نقصان پہنچاتی ہے. تو
تو ایک اور بات ہے کہ وہ تقریر اور خطبہ دے سکتا ہو، کیونکہ اس کا اہم مقام یہی ہے. اگر کسی امام کو تقریر کرنا نہیں آتی، خطبہ دینا تو اس کو سیکھنی چاہیے. اگر اس کو یہ مقام حاصل ہو گیا تو خطبے کا تقریر خود ایک فن ہے نا. بعض لوگ ایسی گفتگو کرتے ہیں دلوں میں اتر جاتی ہے، تو یہ لیکن ایک دن میں نہیں آتی ہے. جو ائمہ حضرات کو چاہیے کہ اپنی تقریروں میں حسن پیدا کرنے کے لیے، کشش پیدا کرنے کے لیے علم زیادہ ہو. مولانا، میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں، مولانا علی میاں کے مرحوم جب حیات تھے ان کے یہاں بہت جاتا تھا. تو ایک صاحب، میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا مولانا میں تقریر نہیں کر پاتا ہوں، مجھے کوئی راستہ بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے جس سے مجھے تقریر کرنے لگوں. تو مولانا خاموش رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا ایک جگ پانی لاؤ اور ایک گلاس لاؤ. لایا گیا. انہی سے کہا ذرا اس گلاس میں پانی ڈالو. ڈالتے گئے یہاں تک کہ پانی ابل کر نیچے گرنے لگا. کہنا یہی طریقہ ہے، علم اتنا حاصل کرو، اتنا کہ وہ ابلنے لگے. آپ کی زبان جو ہے علم سے ابلنے لگے. اور صحیح بات، جو لوگ بہت مطالعہ کرتے ہیں ان کو کسی تقریر کی تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ علم ابلتا ہے وہ، اور وہی زبان پر آتا ہے. وہ اصطلاحیں، وہ الفاظ، جملے، اسلوب، انداز، یہ سب اسی سے ہوتا ہے جب آدمی علم کو پورا علم حاصل کرے گا. دیکھیں، علم کا ذوق پیدا کرنا تو امت کے ہر فرد کی ضرورت ہے، لیکن ائمہ کی زیادہ ضرورت ہے. علمی ذوق رکھتا ہو، دنیا سے باخبر رہتا ہو، صرف دین کا ہی علم نہ ہو، دنیا سے بھی واقف ہو. ہمارے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں، آپ کیسے رہنمائی کریں گے؟ ایک امام کیسے رہنمائی کر سکتا ہے جب تک دنیا سے بھی واقف نہ ہو اور آخرت اور دین سے بھی واقف نہ ہو؟ قناعت پسند اور سادگی ہو. یہ جو سادگی ہے وہ بہت اہم شے ہے، اور جس کو حاصل ہوتی ہے شان بے نیازی ہو، اس کے اندر کسی سے مروب نہ ہو وہ. تو علامہ اقبال اللہ رحمہ کے بارے میں ہے کہ بھوپال کے نواب سے کچھ ان کو وہ ملتا تھا، مگر جب پھر انہوں نے دیکھا کہ نواب صاحب کچھ انداز گفتگو کچھ ایسا ہے تو انہوں نے کہا ہم لینے سے منع کر دیا. اور پھر وہ بہت اہم شعر کہا ہے، غیرت فقر مگر کر نہ سکی اس کو قبول، جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی زکوٰۃ. جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی، غیرت فقر مگر اس کو کر نہ سکی اس کو قبول، جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی زکوٰۃ. تو وہ بہت بے نیاز ہو تبھی وہ رہنمائی کا کام انجام دے سکتا ہے. قناعت پسند ہو، اپنے دامن کو برائیوں سے پاک رکھے تاکہ اس کو پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. حکمت دین بہت ضروری ہے. دیکھیں لفظ حکمت قرآن میں اس کا بہت تذکرہ ہے، اب اس کا اس وقت نہیں ہے. حکمت بہت ضروری ہے. کس حکمت سے لوگوں کو اپنے سے قریب کریں گے آپ، اور کیسے ان کے درمیان رہیں گے؟ تو لفظ جو ہے حکمت کے ساتھ رہے. قرآن میں لفظ حکمت آیا، اس کی تشریح بھی آپ حضرات پڑھیے اس کو کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. دین کو آسان اور سہل بنا کر پیش کرے. عام طور سے ہمارے ہاں دین کو بہت مشکل بنا کر پیش لگتا ہے کہ دوزخی ہم لوگوں کے لیے بنی، جنت میں ہمارے لیے کوئی مقام ہی نہیں. اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوزخ کی وہی سناتے ہیں. یسرو ولا توسرو، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات میں مت ڈالو، نفرت پیدا نہ ہو لوگوں کو دین سے. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے دین آسان اور سہل بنا کر پیش کیا جائے. پھر یہ ہے، لیکن اس میں ایک کردار متولیان کا بھی ہوتا ہے. متولی حضرات کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. بعض لوگ تو متولی حضرات اس کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں. امام صاحب یہ کرو، یہ کرے، آپ اس کو حکم دیں گے، وہ حکم دے گا آپ کو. تو متولی حضرات کا بھی بہت اہم کردار ہے. اگر وہ نہ ہو تو امام کا تو دو تین باتیں ہیں. ایک تو امام کا تقرر کرتے وقت جن مسجد کے انتظام انصرام کی جن کے پر ذمہ داری ہے ان چیزوں کا خیال رکھیں جو ائمہ کی خصوصیات ہوتی ہیں. تقویٰ ہے، علم ہے، اور بنیادی اوصاف ہیں. وہ جو سب سے اہم ہو اس کا تقرر کرنا چاہیے. خودداری جس کے اندر زیادہ ہو تو اس کا کرتے ہوئے اس کا خیال رکھا جائے. پھر امام کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے. وہ ایسا نہیں ہے کہ امام کو بیچارے کو 1000 روپے ملتے ہیں، کہیں 2000، کہیں 3000. متولی حضرات بہت ظلم کرتے ہیں اس پر کہ بھائی اگر آپ نے ایک آدمی کو رکھا تو اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے. آسودگی جو ہے یہ کسی اذان ہو گئی ہے، بس ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں. آسودگی انسان کی زندگی میں بڑی نعمت ہے. یہ تنگی ہے نا، فقر و فاقہ اور تنگی، یہ بہت کچھ سوچنے نہیں دیتی ہے. روٹی تک سوچتا آدمی.
ایک भूखा आदमी क्या सोचता है, रोटी तक सोचता है, उसकी ज़रूरतें ना पूरी हो रहा हूँ, 2000 देते हैं, 3000 देते हैं, उसकी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। तो उसके लिए आसूदा ज़िंदगी फराहम करें मुतवल्ली हजरात, उसकी माशी ज़रूरतों को पूरा करें। एक और बात नफ्सियाती बात है, उस पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, बहुत सारी बातें, वक्त ख़त्म हो गया है। इमाम का एहतराम भी बाकी रहना चाहिए। अगर उसका एहतराम बाकी नहीं है तो वो, उसके अंदर ये हौसला ही नहीं होगा कि वो किरदार अदा कर सके, अगर वो उसका एहतराम बाकी नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बातें आई हैं हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।